بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے ہیں، جنہیں اللہ کریم نے 1,70,000 لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور یہ اہل نینوا کے لوگ تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے جہاں آج موصل شہر آباد ہے، وہاں ایک قدیم شہر تھا جسے نینوا کہا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی والدہ نے حضرت جناب الیاس علیہ السلام جو اس وقت بنی اسرائیل کے نبی تھے ان سے دعا کروائی کہ میری اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نواسے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اور بھی ناموں سے یاد فرمایا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانبیاء میں وَظَنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا آیت نمبر 87 میں آیا ہے کہ یاد کیجئے ذنون کو جو بے شک جب غضبناک ہو کر وہاں سے نکلے تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں بھی آیا ہے، وہاں آپ کو ارشاد فرمایا اللہ کریم نے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذکر سورہ القلم میں آیت نمبر 48 میں آیا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے آپ کو مچھلی والا کہہ کے پکارا ہے کہ اے محبوب آپ صبر کیجئے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ ہو جائیے گا مچھلی والے کی طرح۔ حضرت جناب یونس علیہ السلام بہت تیز مزاج تھے۔ آپ اہل نینوا کی طرف اللہ کریم نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے اور بھی انبیاء تھے، تو ان نبیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اہل نینوا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس پتھراؤ کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے واپس شہر سے باہر تشریف لے آئے۔ تو ان انبیاء سے دوبارہ مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ کو پھر جانا چاہیے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اس شہر میں اہل نینوا کے پاس اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے پھر آپ پر پتھراؤ کیا پہلے کی طرح، اور پھر ظلم کیا، آپ پھر باہر تشریف لے آئے۔ یوں آپ تیسری دفعہ بھی تشریف لے گئے، اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے آپ پر ظلم کیا، پتھراؤ کیا۔ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ جناب یونس علیہ السلام بڑے تیز مزاج تھے، بڑے غصے والے تھے، تو آپ نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما، اور ان کو ساتھ آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لیا اور وہاں سے شہر سے باہر تشریف لے آئے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بسیرا فرما لیا۔ ادھر وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے پہلے تو کوئی اہمیت نہ دی کہ یہ ایسے ہی بات کر کے گئے ہیں، لیکن 3 دنوں کے بعد جب انہیں عذاب الہی کے آثار نظر آئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آنے لگا ہے، آثار عذاب کے نظر آنے لگے، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور پھر وہ دوڑے دوڑے باقی نبیوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آنے لگا ہے، تو آپ دعا جو ہے کر دیں کہ اللہ ہم سے عذاب ٹال دے اور ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ کو مان جائیں گے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے باقی نبیوں نے کہا کہ چونکہ یہ بد دعا آپ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے، تو اب وہی عذاب کو ٹال سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جتنا جلدی ہو سکے تم اپنے نبی کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرو۔ اب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ تلاش نہ کر سکے۔ تو اس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم سب اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خود توبہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ایک بہت بڑے میدان میں وہ جمع ہوئے، ان کی عورتیں، بچے، مویشی، مرد، تمام لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنا لباس جو تھا وہ اتار کر ٹاٹ کے لباس پہن دیے، اپنے سروں میں انہوں نے مٹی راکھ ڈال لی، اپنے پاؤں کے نیچے انہوں نے خود اپنے لیے سزا کے طور پر کانٹے بچھائے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ یہ بات ملتی ہے کہ 1 ذی الحج کو ان پر عذاب الہی کے آثار نظر آئے انہیں، اور 10 ذی الحج تک یعنی 1 سے لے کر 10 تک پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اور 10 ذی الحج کو
جس دن کو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ 10 ذی الحج کو ان سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، ان کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی، ان کا گڑ گڑانا اور وہ صدق کے دل سے گڑ گڑا رہے تھے، یہ اللہ کریم کو پسند آ گیا۔ جب ادھر ان کا عذاب ٹل گیا تو ابلیس لعین حضرت یونس علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے یونس، اب تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، ان کا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا ہے، عذاب الہی ان پر نہیں آیا، لہٰذا وہ اب تمہاری تکذیب کریں گے، اب تم اپنی قوم کے پاس واپس نہ جانا۔ حالانکہ قوم آپ پر ایمان لا چکی تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں جناب یونس علیہ السلام آ گئے، جسے اجتہادی خطا کہا جاتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی فیملی کو، اپنی اہلیہ اور بچوں کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پر آ گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر آئے تو ایک کشتی آئی، آپ نے ان سے کہا کہ ہمیں کشتی میں سوار کرو، تو وہ کشتی والے کہنے لگے کہ سواریاں مکمل بیٹھی ہوئی ہیں، کشتی میں ایک سواری کی بس گنجائش ہے، آپ جس کو چاہیں بٹھا دیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، بچوں کو لے کے میں پچھلی کشتی پہ آ جاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام پچھلی کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ جب کشتی ابھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی آپ کے ایک بیٹے کا پاؤں پھسلا اور وہ دریائے دجلہ میں گر کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور جو دوسرے بیٹے تھے، اس پر بھیڑیے کا حملہ ہوا ان پر، اور وہ اس طرح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جب دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اب مجھ پر اللہ کی آزمائش کا وقت ہو گیا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اتنے میں پیچھے سے وہ دوسری کشتی آ گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، بیوی اگلی کشتی پہ تھی، بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، آپ اب اس کشتی پہ سوار ہوئے۔ جب کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی کنارے سے دریائے دجلہ کے جب درمیان میں سینٹر میں آئی تو ہچکولے کھانے لگی، کشتی ہلنے لگی، تو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈر گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام آپ خود فرمانے لگے کہ ایک بندہ اس کشتی میں ایسا بیٹھا ہے جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے، اپنے رب کا بھاگا ہوا ہے، تو تم اس کو اتار دو گے تو تمہاری کشتی ہچکولے کھانا بند کر دے گی اور صحیح سلامت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے، تو اس کا نام ہمیں بتائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ فرمانے لگے وہ میں خود ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کشتی آپ کی وجہ سے کنارے پہ لگے گی، نہ کہ آپ کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا کہا لیکن وہ نہ مانے، تو آپ فرمانے لگے تم اگر میری بات نہیں مان رہے تو اس طرح کرو، قرآن اندازی ڈال لو، جس کا نام قرے میں نکلا ہم اس کو کشتی سے اتار دیں گے۔ وہ آپ کی اس بات کو مان گئے، قرآن اندازی ہوئی، پہلی دفعہ قرآن نکلا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، دوبارہ قرے میں نام آپ کا نکلا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی ہوئی، نام پھر آپ کا نکلا، چونکہ آپ پر اللہ کی آزمائش تھی۔ تو اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے آرام سے دریا کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دریائے دجلہ میں گئے، اللہ کریم نے ایک مچھلی کو حکم دیا، بہت بڑی مچھلی ہے، حکم دیا کہ میرا نبی یونس علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے، اپنے پیٹ میں انہیں لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا میرے نبی کو خراش تک بھی نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، آپ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جنات اور مچھلیوں کی تسبیحات جو اللہ کی بارگاہ میں وہ ذکر و اذکار کرتے وہ سنتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں 40 دن آپ رہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا اللہ تو نے مجھے پہاڑوں سے اتار کے شہروں میں بھیجا، اب تو نے پانی کے اندھیرے میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں مجھے ڈال دیا ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء میں ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ بار بار دعا کی، فنادا فی الظلمات، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، جس میں آپ فرماتے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرشتوں نے بھی یہ آوازیں سنی، آپ کا گڑ گڑانا سنا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فرشتوں نے، یا اللہ یہ کون ہے جو تجھے اتنے پیار اور درد سے، اتنی محبت سے یاد کرتا ہے اور اتنا گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔
تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا نبی ہے جس کا نام حضرت یونس ہے، میرا بڑا پیارا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں آپ کی اس اجتہادی خطا کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ کریم نے حضرت جناب جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہیں بھیجا کہ جائیں آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہ اور مچھلی کو حکم دیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالیں اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے نورانی پروں پہ اٹھائیں۔ ادھر مچھلی کو حکم ہوا، حضرت جناب جبریل امین نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت جناب یونس علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ نے سلام میں کہا السلام علیکہ یا یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے مرحبا مرحبا، یہ آواز میں نے اب سنی ہے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ آواز کبھی نہ سن سکوں گا، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، اس نے پھر مجھ پر اپنا فضل فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور جناب جبریل امین نے اپنے نورانی پروں پہ جناب یونس علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی، آپ کی اللہ کی بارگاہ میں اجتہادی خطا اس کی توبہ قبول ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الامال میں حدیث ہے کہ جو بندہ جس مصیبت میں بھی ہو اگر وہ یہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ورد کرے گا، اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال دے گا۔ ہر مصیبت سے نکلنے کی یہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے ہم گنہگاروں کو یعنی کریم آقا علیہ السلام کی امت کو نصیب ہوئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ یونس پورا آپ کے نام سے اللہ نے سورہ یونس کو بھی نازل فرمایا ہے، یہ 11ویں پارے میں سورہ ہے، تو قرآن مجید کی 10ویں سورہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی حکمت کا انتظار کرنا چاہیے اور بے صبر ہو کر نہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔